بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بت شکنی اور مزید ان کی نبوت کے دلائل کے بارے میں بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ہم نمرود لعین کی شیطانیت کے بارے میں جانیں گے کہ کس طرح اس نے چاہا کہ وہ اللہ کی رضا میں مداخلت کرے اور اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام کے ظہور کو روکے، نعوذ باللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ پاک اپنے انبیاء کرام علیہ السلام کو جب جب نبوت سے سرفراز فرمایا تو ساتھ ہی ساتھ ان کے لیے آزمائشیں بھی رکھیں۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ آزمائشیں اس لیے نہیں تھیں کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی ان سے کوئی گناہ سرزد نہ ہو جائے، بلکہ یہ سب آزمائشیں اس لیے تھیں کہ دنیا میں موجود مخلوقات کے لیے مثال قائم ہو کہ اللہ کی راہ میں چلنے والوں کو اللہ پاک مختلف آزمائشوں سے آزماتا ہے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ایک بات تو طے ہے کہ جب ہم پر کوئی مشکل آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہو سکتی ہے، لیکن کچھ مشکلات ہمارے گناہوں کے سبب بھی ہم پر آتی ہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اگر کوئی بھی پریشانی آئے یا کوئی مشکل آئے جہاں پر خود کو بے بس محسوس کریں تو اللہ کی طرف رجوع ضرور کریں اور اس ذات سے مانگیں اپنے گناہوں کی معافی، اپنی کوتاہیوں کی معافی، اور اپنے دل سے اس کی طرف متوجہ ہوں اور کثرت سے توبہ استغفار کریں۔ انشاءاللہ وہ رب کریم سننے والا ہے۔ اللہ ہم سب پر اپنا کرم فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو پیارے بہن بھائیوں، آج کی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں۔ جب کوئی بھی اولاد سام بن نوح بن تاریخ کی عرب و عجم میں باقی نہ رہی، ان میں سے بعض لوگ تو طوفان نوح سے ہلاک ہو گئے اور بعض فرشتے کی آواز سے مرے۔ بادشاہ نمرود عجم کے ملک سے نکلا اور وہ بیٹا کنعان بن آدم بن سام بن نوح علیہ السلام کا تھا اور اس کی زبان عربی تھی، اور بعض نے لکھا کہ وہ قاؤس کا بیٹا تھا، اور اسی طرح اس کے بارے میں مختلف روایات بھی ہیں، اور زیادہ صحیح یہ ہے کہ اس کا نام نمرود تھا اور اس کی بڑی قوت اور حشمت و شوکت تھی۔ بسبب قوت لشکر کے ملک شام میں سلطنت اس نے قائم کی۔ اس کے بعد ترکستان کو فتح کر کے اولاد یافس بن نوح علیہ السلام کی کو اپنا فرما بردار بنایا۔ اس کے بعد ہندوستان میں آ کر اولاد حام بن نوح کو مطیع کیا اور ملک روم کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، اور تمام جہان مشرق سے مغرب تک اپنے قبضہ اور دخل میں لے لیا، اور اس کے بعد کوفہ میں جا کر قیام کیا، اب جس جگہ کو بابل کہتے ہیں۔ وہیں وہ تخت پر بیٹھا۔ ترکستان اور ہندوستان اور روم اور مغرب اور مشرق سے خراج اس کے لیے آتا تھا۔ 1700 برس اس نے بادشاہی کی۔ بہت بڑا متکبر تھا، کبھی آسمان کی طرف نظر نہ کرتا تھا، یہ اس کی متکبر ہونے کی نشانی تھی۔ تو پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے تکبر نامی اس بیماری کو دور فرمائے، آمین۔ وہ متکبر نمرود کبھی بھی آسمان کی طرف نظر نہ کرتا تھا اور اپنی حاجت کو کبھی اللہ سے نہ مانگتا تھا، اور کہتا تھا کہ نعوذ باللہ میں خدا ہوں، اور آسمان کیا چیز ہے، خدا کیا چیز ہے۔ ہاں، ایک مرتبہ اس ملعون نے اس وقت آسمان کی طرف نظر کی تھی جب یہ گدھے پر سوار ہو کر نعوذ باللہ خدا کو تیر مارنے جا رہا تھا، اور تیر کمان میں لگا کر کہتا تھا کہ اگر آسمان میں دوسرا خدا ہے تو اسے تیر مار ڈالوں گا، اور جب وہ ملعون باہر نکلتا تو اپنے تخت کے چاروں پائے 4 ہاتھیوں کی پیٹھ پر رکھ کر بیٹھتا تھا اور تخت کو جواہرات اور سونے سے آراستہ کراتا تھا، اور تنابیں اس میں زربفت کی لگائی جاتی تھیں۔ دن کو اسی تخت پر بیٹھتا اور 400 کرسیاں اس تخت کے بچھی رہتی تھیں۔ یہ اس کے متکبر ہونے کی نشانیاں تھیں۔ پیارے بہن بھائیوں، جو کرسیاں اس کے پاس موجود ہوتی تھیں، ہر کرسی پر جادو اور منجم سب بیٹھے ہوتے تھے، تمام امراء اس کے گرد رہتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ہفتے اقلیم کی بادشاہی صرف 4 شخصوں کو ملی، ان چاروں کے برابر شہنشاہ کوئی بھی نہ ہوا۔ ان میں سے 2 مسلمان تھے، ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سکندر ذوالقرنین۔ پیارے بہن بھائیوں، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اور حضرت ذوالقرنین کے بارے میں آپ مکمل جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، وہاں پہ جا کے آپ حضرت سلیمان علیہ السلام اور ذوالقرنین کے بارے میں مکمل ڈیٹیل جان سکتے ہیں۔ اور دوسرے 2 کافر، ایک نمرود بن کنعان اور دوسرا بخت نصر تھا۔ ان چاروں کو ہفتے اقلیم کی بادشاہی حاصل ہوئی تھی۔ ایک روز نمرود تخت پر بیٹھا تھا اور تمام لشکر اس کے گرد حاضر تھا۔ تقدیر الہی سے جادوگر اور منجم اپنا سر جھکائے ہوئے بیٹھے تھے۔
نمرود نے کہا آج تم کو کیا ہوا، کیا دلگیر اور غمناک بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ خدا تمہاری خیر کرے، ایک ستارہ عجیب فلک پر نظر آتا ہے کہ کبھی ہم نے نہ دیکھا آج سے پہلے، مشرق کی طرف سے نکلا ہے۔ نمرود نے کہا وہ ستارہ کیسا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک لڑکا باپ کی صلب سے ماں کے رحم میں موجود ہوگا، وہ تیری بادشاہی کو تباہ کرے گا۔ نمرود نے کہا کہ کس وقت وہ لڑکا باپ کی پشت سے ماں کے شکم میں آئے گا؟ منجموں نے کہا وہ 3 رات و دن میں ظہور پذیر ہوگا۔ پس نمرود نے حکم کیا کہ جتنی عورتیں بالغاں ہیں آج سے اپنے شوہروں کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائیں۔ اتفاقاً نمرود کا چوبیدار، اس کا نام طارق تھا اور اس کے بھائی کا نام آزر تھا، اور وہ ہمیشہ ایک ہاتھ میں شمع اور ایک ہاتھ میں ننگی تلوار لے کر تمام رات نمرود کے سرہانے کھڑا رہتا تھا۔ جس دن یہ حکم نمرود نے جاری کیا، اسی شب کو مشیت ایزدی سے آزر کو خواہش ہوئی کہ وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے، اور ادھر حضرت ابراہیم کی ماں کو بھی خواہش ہوئی۔ وہ اپنے دل میں کہنے لگی کہ کیوں کر اپنے شوہر کے پاس جا کر خوشی حاصل کروں۔ بس اسی پس و پیش میں تھیں کہ وفور خواہش میں آدھی رات کو گھر سے نکل کر دروازے پر قصر نمرود کے جا پہنچی۔ دیکھا کہ دربان اور پاسبان سب کے سب غفلت میں ہیں۔ وہاں نمرود کی خوابگاہ خاص میں بے کھٹکے گھسیں اور اپنے شوہر کو دیکھا کہ نمرود کے سرہانے ایک ہاتھ میں شمع اور دوسرے ہاتھ میں تلوار لیے پاسبانی کر رہا ہے۔ جب آزر نے اپنی بیوی کو دیکھا تو اس نے بھی تعلق قائم کرنے کا قصد کیا۔ تب آزر نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب کیا کیا جائے، میرے تو دونوں ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ اتنے میں اللہ کی طرف سے کوئی آدمی اس کی شکل میں حاضر ہوا، اور وہ شمع اور تلوار لے کر اسی طرح کھڑا ہو گیا، اور میاں بیوی نے نمرود کے سرہانے تعلق قائم کیا۔ اور اسی شب کو اللہ تعالیٰ کے حکم اور قدرت سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کی پیٹھ سے رحم مادر میں قرار پکڑا۔ آزر نے اپنی بیوی سے کہا خبردار یہ بھید کسی پر ظاہر نہ کرنا، اور یہاں سے گھر جاتے تک راہ میں کوئی دیکھنے نہ پائے، کیونکہ یہ فعل اس وقت موجب شرمندگی ہے۔ تب بیوی ان کی وہاں سے چپکے سے اپنے گھر کو چلی گئیں، اور اس آنے جانے کے علاوہ خدا کے کسی کو خبر نہ ہوئی۔ اور جب صبح ہوئی، نمرود نیند سے بیدار ہوا اور آزر کی پیشانی کی طرف نگاہ کی تو کیا دیکھتا ہے کہ نور اس کے چہرے پر چمک رہا ہے۔ نمرود نے کہا آزر آج تیرا چہرہ نورانی دیکھتا ہوں بخلاف اور دنوں کے۔ آزر نے اس کی ترقی اقبال کی دعا کی۔ اس کے بعد نمرود وہاں سے اٹھ کر تخت پر جا بیٹھا۔ راہبوں اور منجموں کو بلا کر کہا کہ اپنے اپنے علم سے دریافت کر کے کہو کہ وہ لڑکا پیدا ہوا یا ابھی نہیں۔ سبھی نجومیوں نے اور جادوگروں نے دریافت کر کے عرض کی جہاں پناہ شب گزشتہ کو وہ لڑکا بحکم خدا باپ کی صلب سے ماں کے شکم میں آ چکا ہے۔ تب نمرود مردود نے حکم دیا کہ جتنی عورتیں حاملہ ہیں وقت ولادت کے اپنے لڑکوں کو مار ڈالیں۔ اس سبب سے جتنی عورتیں حاملہ تھیں سب نے اپنے بچے مار ڈالے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزرے تب ان کی ماں نمرود کے خوف سے اور بچے کی محبت سے گھر سے خاموشی سے باہر آ کر میدان میں ایک غار کے اندر جا بیٹھی، اور وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو پیارے بہن بھائیوں، ان کے نور سے یکبارگی غار روشن ہو گیا اور ان کی ماں رونے لگی، اس خوف سے کہ مبادا یہاں کوئی آ کر لڑکے کو مار نہ ڈالے۔ آخر لڑکے کو کپڑے میں لپیٹ کر وہیں چھوڑ کر گھر کی طرف روتی ہوئی چلی گئیں۔ پیارے بہن بھائیوں، اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور دونوں ہاتھوں کے دونوں انگوٹھے بچے کے منہ میں رکھ دیے۔ خدا کے فضل و کرم سے ایک انگوٹھے سے دودھ اور دوسرے انگوٹھے سے شہد جاری ہوا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کو پیتے رہے اور کسی چیز کے محتاج نہ ہوئے۔ اور ہر ہفتے ان کی ماں ان کے پاس جاتی اور ان کی زندگی اور پرورش میں متعجب ہوتی، اور جب وہ وہاں سے یعنی غار سے باہر نکل آتی تو اسی وقت غیب سے ایک پتھر آ کر غار کے منہ کو بند کر دیتا، اور جب ان کی ماں ان کے پاس آتی اس پتھر کو الگ کر کے انہیں دیکھ بھال کر کے واپس چلی جاتی۔ پیارے بہن بھائیوں، اسی طرح سے 7 برس گزر گئے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی ماں سے پوچھا یا امی من ربک، اے میری ماں تیرا رب کون ہے؟ وہ بولی تیرا باپ ہے جو مجھے کھانے کو دیتا ہے۔ پھر بولے اس کا خدا کون ہے؟ وہ بولی کواکب یعنی ستارے۔ پھر پوچھا کواکب کا خدا کون ہے؟ اس بات کو سن کر ان کی ماں لاجواب ہوئیں اور شرمندہ ہو کر چلی گئیں،
اور یہ حقیقتیں اپنے شوہر کو سنائیں۔ اس نے یہ باتیں سن کر فوراً ہی کہا، یہ لڑکا بادشاہ نمرود کا دشمن ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اس فکر میں تھا کہ اسے کیا کرنا چاہیے۔ ایک رات ابراہیم علیہ السلام نے غار سے باہر نکل کر آسمان کی طرف نظر کی، ستاروں کو دیکھ کر کہا کہ میرے ماں باپ ان کو خدا کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِينَ۔ پھر دیکھا چاند کو روشن تو بولے، یہ ہے رب میرا۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بولے، اگر نہ سیدھی راہ دے مجھ کو میرا رب تو بے شک میں بھٹکے ہوئے لوگوں میں رہوں، یعنی گمراہی میں رہوں۔ پھر جب دیکھا آفتاب کو بولے، کیا یہ ہے میرا رب، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہو گیا تو بولے، جیسے کہ قرآن پاک میں ارشاد ہے، فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَا قَوْمِ إِنِّي بَرِيئٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ پھر جب وہ غائب ہو گیا تو بولے، اے قوم میری، میں ان چیزوں سے بالکل بیزار ہوں جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرتے ہو، اور میں اپنے منہ کو صرف اپنے معبود برحق کی طرف کرتا ہوں، کیونکہ اسی نے آسمان و زمین کو ایک طرف ہو کر یعنی صرف تنہا ہو کر بنایا، اور میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے والا نہیں۔ تو پیارے بہن بھائیوں، یہاں پر میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام لڑکے تھے تو قوم کو دیکھا کہ وہ زمین اور آسمان کے خالق کو نہیں مانتے، اور اپنی تمام حاجتیں اور مرادوں کو اپنی بنائی ہوئی مورتیوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اور بعض لوگ قوم میں ایسے بھی تھے کہ وہ ستاروں کو اپنا خدا جان کر ان کی پوجا کرتے تھے۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ کیفیت دیکھ کر ان کو شرمندہ کرنے کی غرض سے آپ نے ان لوگوں سے کہا، میں بھی ایک کو اپنا رب ٹھہرا لوں مورتیوں میں سے، یا ستاروں کو یا چاند کو یا سورج کو، کیونکہ پہلے بھی نادم ہو چکے تھے۔ اور ساری قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ناراض تھی، چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو لاجواب کرنے کے واسطے سب سے پہلے ایک ستارے کو اپنا رب ٹھہرایا، لیکن وہ کچھ دیر بعد غروب ہو گیا تو جانا کہ یہ ایک حال پر نہیں ہے اور کوئی دوسرا اس پر حاکم ہے، اور اگر وہ رب مستقل ہوتا تو اعلیٰ حال سے ادنا میں کیوں آتا۔ پھر اس کے بعد چاند اور سورج میں بھی عیب پایا تو سب کو چھوڑ کر ایک ایسے خدا کو اختیار کیا کہ جس کو ساری مخلوقات اپنا رب مانتی تھی۔ یعنی پیارے بہن بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو یہ کہا کہ یہ ستارہ میرا رب ہے، تو نعوذ باللہ وہ اس لیے نہیں تھا کہ ان کا رب ہونے میں ان کو شک تھا، بلکہ وہ انہوں نے اس لیے کہا کہ وہ اپنی قوم کو احساس دلا سکیں، ان کو شرمندہ کر سکیں کہ وہ چیز جس کی وہ پوجا کرتے ہیں اور وہ ایک حال پر نہیں رہتی، وہ رب کیسے ہو سکتی ہے۔ اگر وہ ستارے کو اپنا رب کہتے ہیں تو ستارہ تو غروب ہو جاتا ہے، رب تو متغیر ہو گیا۔ اس لیے اپنی قوم کو شرمندہ کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مختلف اوقات میں مختلف چیزوں کو اپنا رب کہا، لیکن وہ صرف اور صرف اپنی قوم کو جو ہے وہ شرمندہ کرنے کے لیے تھا، انہیں ایک رب کی طرف متوجہ کرنے کے لیے تھا۔ جب آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ باتیں سنی تو آزر نے کہا، اے میرے فرزند، میرا خدا تو سوائے نمرود کے اور کوئی نہیں، لعنت اللہ علیہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ابا جان نمرود تمہارا خدا کیسے ہو سکتا ہے؟ اور خدا تو وہی ہو سکتا ہے جو زمین اور آسمان، کواکب اور جملہ مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، وہ ہستی بلا شریک ہے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو گمراہ دیکھا تو بہت افسوس کرنے لگے، جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً۔ ترجمہ، اے میرے ابا جان، تم کو اور ساری قوم کو بہت بڑی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ باپ نے بیٹے کی یہ بات سن کر کہا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، قَالُوا أَجِئْتَنَا بِالْحَقِّ أَمْ أَنْتَ مِنَ اللاعبین۔ وہ بولے، اے ابراہیم علیہ السلام، کیا تو ہمارے پاس کوئی سچی بات لے کر آیا ہے یا ہم سے مذاق اور کھیل کرتا ہے یا کسی اور سے یہ باتیں سن لی ہیں؟ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کی یہ باتیں سن کر جواب دی۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، هل ربكم رب السماوات والارض الذي فطرهن وانا على ذلكم من الشاهدين۔ ترجمہ، نہیں اے میرے ابا جان، بلکہ رب تمہارا وہی ہے جو رب ہے آسمان اور زمین کا، جس نے ان کو بنایا اور میں اسی بات کا قائل ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باوجود سمجھانے اور بتانے کے آزر نے کسی طرح نہیں مانا اور اپنی گمراہی کی ضد پر اصرار کرتا رہا۔ آخر مجبوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا کہ اے میرے ابا جان، میں تمہارے بتوں کا کچھ علاج ضرور کروں گا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا، لا اکیدن اصنامکم بعد ان تولوا مدبرین۔
قسم ہے اللہ تعالیٰ کی میں فکر کروں گا تمہارے بتوں کی جب تم لوگ کہیں جاؤ گے. یعنی یہ بات انہوں نے اپنے دل میں کہی تھی. اللہ رب العزت تو دلوں کے بھید جاننے والا ہے. پیارے بہن بھائیوں، اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل کی بات کو قرآن پاک میں فرما دیا کہ انہوں نے دل میں یہ کہا کہ مجھے اللہ کی قسم ہے کہ میں ضرور ان بتوں کا کچھ علاج کروں گا. ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ آزر نے کہا، اے بیٹے ابراہیم، تم میرے ساتھ میلے میں چلو. اور وہ عظیم الشان میلہ ایک بہت بڑے میدان میں لگتا ہے اور ہزاروں آدمی وہاں جشن میلہ میں شریک ہوتے ہیں اور بہت اچھی تمہاری تفریح بھی ہو جائے گی. اس میلے کے جشن سے بھی واقفیت ہو جائے گی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کی فرمائش پر میلے پر جانے سے عذر ظاہر کیا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ فَقَالَ إِنِّي سَقِيمٌ فَتَوَلَّوْا عَنْهُ مُدْبِرِينَ. پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نگاہ کی تو ایک بار تاروں پر، پھر کہا میں بیمار ہوں. یہ جواب سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کا باپ ناراض ہو کر چلا گیا. اور یہ بات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کئی بار کہی گئی تاکہ ان کی فہم و سمجھ میں آ جائے اور وہ ساتھ میلے پر چلیں، تاکہ ان پر ہمارے عقائد باطلہ کا اثر ہو اور وہ اپنی باتوں کو چھوڑ دیں. لیکن باوجود کثیر اصرار نہ جانے پر حضرت ابراہیم علیہ السلام عذر کرتے رہے اور ان کا سمجھانا ان کی سمجھ میں نہیں آیا اور آزر اپنے تمام ساتھیوں کو لے کر بڑے میدان کی طرف نکل گیا. تو پیارے بہن بھائیوں، خلاصہ کلام یہ ہے کہ وہ لوگ اکثر ان میں نجومی تھے، اس واسطے ان کے دکھانے کو تاروں کی طرف دیکھ کر کہا کہ میں بیمار ہوں، یعنی میں عنقریب بیمار ہو جاؤں گا. چونکہ وہ لوگ روز عید شہر کے باہر جاتے اور ایک بہت بڑے میدان میں بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. یہ ان کا آبائی دستور تھا جو کہ کرنا وہ نہایت ضروری سمجھتے تھے. وہ اپنے بت خانوں کے معبودان باطل کو چھوڑ جاتے تھے. اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ان لوگوں کے چلے جانے کے بعد ایک تیر لے کر بت خانے میں جا کر سب بتوں کے ہاتھ پاؤں کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر کے اور ایک سب سے بڑے بت کی گردن پر اس تبر کو رکھ کر بت خانے سے نکل آئے. شیطان ملعون یہ حال دیکھ کر اس بڑے میدان میں گیا جہاں وہ کافر لوگ جشن منا رہے تھے. شیطان ملعون ان کافروں کے پاس جا کر رونے لگا اور روتے روتے کہنے لگا کہ تمہارے معبودوں کے ہاتھوں کو توڑ کر ریزہ ریزہ کر دیا گیا ہے. یہ سنتے ہی وہ سب مغموم اور متحیر ہو کر اپنی اپنی سواریوں کی طرف دوڑے. انہوں نے چاہا کہ جلد سوار ہو جائیں، لیکن ان کی سواریوں کے جانور بھاگے اور وہ ہاتھ نہ آئے. تب پشیمان ہو کر پیادہ پا وہ شہر میں آئے اور سیدھے اپنے بت خانے کی طرف پہنچے. اور وہاں جا کر جب انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حال دیکھا تو بہت افسوس اور فکر میں مبتلا ہو گئے اور کہنے لگے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین. وہ سب کے سب بولے، یہ کام کس نے کیا ہے ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ یہ کام جس نے بھی کیا ہے نہایت مذموم ہے اور وہ سخت مجرم اور ظالم ہے. ہم البتہ اس کا بدلہ ضرور لیں گے. پھر وہ لوگ آپس میں بہت کچھ مشورے کرنے لگے. وہ سب آپس میں کہنے لگے کہ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان کا تذکرہ کہ جس کا نام ابراہیم ہے. ہو سکتا ہے کہ شاید یہ اسی کا کام ہو، کیونکہ وہ نوجوان ہمارے پتھر کے جو معبود ہیں ان کا سخت دشمن ہے، اس لیے زیادہ گمان اسی نوجوان پر ہے. ممکن ہے یہ گمان ہمارا صحیح ہو. اس طویل گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بلایا اور وہ سب کے سب سخت لہجے میں کہنے لگے کہ اس نوجوان کو سب لوگوں کے سامنے لاؤ تاکہ ہم اس نوجوان کو دیکھیں کہ اس نے یہ جرت کیسے کی. اگر فی الحقیقت یہ کام اسی نوجوان نے کیا ہے تو وہ سخت ظالم ہے اور ہم سب کے سب اس کے ظلم پر گواہی دیں گے تاکہ اس کو اس جرم کی پاداش میں سخت سزا دی جا سکے اور آئندہ وہ اس قسم کے ظلم کا ارتکاب نہ کر سکے. تو پیارے بہن بھائیوں، جب یہ خبر بادشاہ نمرود تک پہنچی اور وہ بھی یہ کیفیات سن کر نہایت پریشان ہوا اور اپنی رعایا میں سے جو سنجیدہ لوگ تھے ان سب کو طلب کیا تاکہ کوئی مشورہ کیا جائے اور مجرم کو جس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ نازیبا حرکت کی ہے سزا دی جائے. تو پیارے بہن بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم نے جانا کہ کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے آزمائش کے ساتھ ایک ایسی جگہ پر محبوس فرمایا کہ جہاں پر ہر طرف بت پرستی تھی، لیکن اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس نبی نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے کس طرح بتوں کو توڑا اور نمرود کے چاہنے کے باوجود اللہ رب العزت نے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس مقام تک پہنچایا کہ وہ بتوں کو توڑ سکیں. تو پیارے بہن بھائیوں،
آج کی اس ویڈیو کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیو میں مزید حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جانیں گے کہ کس طرح اللہ رب العزت نے انہیں نمرود کی آگ سے محفوظ کیا اور نمرود لعین پر اللہ پاک کا عذاب کس صورت میں نازل ہوا۔ تو انشاءاللہ عز و جل آنے والی ویڈیو میں اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے بات کریں گے۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر لیجئے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ حافظ۔